آسمانی کتابوں کے کیا نام ہے؟ 4 آسمانی کتابوں کے نام یہ ہے: نمبر 1 تورات، نمبر 2 زبور، نمبر 3 انجیل، نمبر 4 قرآن مجید۔ 4 آسمانی کتابیں کس کس پیغمبر پر نازل ہوئی؟ نمبر 1 تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کل کتنے صحیفے نازل ہوئے ہیں؟ کل صحیفوں کی تعداد زیادہ ہے، 100 صحیفے ان میں سے مشہور ہے۔ 100 صحیفے کس کس پیغمبر پر نازل ہوئے ہیں؟ 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پر نازل ہوئے ہیں، 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہوئے اور 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ قرآن مجید کس پیغمبر پر نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کس زبان میں نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ قرآن مجید کب کتابی شکل میں جمع کیا گیا؟ قرآن مجید حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں کتابی شکل میں جمع کیا گیا۔ قرآن مجید پر اعراب، زبر، زیر، پیش وغیرہ کس نے لگوائے؟ قرآن مجید پر اعراب حضرت حجاج بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے لگوائے۔ مسلمانوں پر قرآن مجید کے کتنے حقوق ہے؟ مسلمانوں پر قرآن مجید کے 5 حقوق ہے۔ نمبر 1 قرآن مجید پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ پورے قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے؟ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے، نیز تفسیر محب الرحمن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 3 میں سے ہے کہ ساری آسمانی علوم اور قرآن مجید کا خلاصہ سورۃ فاتحہ میں موجود ہے، کیونکہ مضامین کے اعتبار سے قرآن مجید کے 4 حصے ہیں اور ہر حصہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ پہلا حصہ سورۃ فاتحہ سے شروع مائدہ کے آخری تک ہے۔ اس حصے میں زیادہ تر خلقیت کا بیان ہے، یعنی سارے کائنات کا پیدا کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کوئی نہیں۔ دوسرا سورۃ انعام سے سورۃ بنی اسرائیل تک آخری تک ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون ربوبیت ہے، یعنی اس میں زیادہ تر یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو حد کمال تک پہنچانے والا اور ہر چیز کی دیکھ بھال کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تیسرا سورۃ کہف سے سورۃ احزاب کے آخری تک ہے۔ اس میں زیادہ تر یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ تخت بادشاہی پر وہ خود متمکن ہے، وہی مالک اور متصرف اور مختار کا کارساز ہے، اور وہی برکات ہے، اور وہ اپنی بادشاہی میں اپنی تصرف اور اختیارات میں کسی کو شریک نہیں بناتا۔ نمبر 4 سورۃ سبا سے قرآن مجید کے آخری تک ہے۔ اس حصے کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ قیامت کے دن مالک و مختار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہوگا اور اس کے سامنے کوئی شفیع غالب نہیں ہوگا۔ پوری دین کا خلاصہ کیا ہے؟ پوری دین کا خلاصہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کو عبادت سے راضی کرنا۔ نمبر 2 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت سے راضی کرنا۔ نمبر 3 مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا۔ قرآن مجید ایک دفعہ مکمل نازل ہوا ہے یا تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، کبھی 1 آیت، کبھی 2، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 سورت، جیسے ضرورت ہوتی اس قدر نازل ہوتا۔ پورا قرآن مجید کتنی مدت میں نازل ہوا؟ پورا قرآن مجید 23 سال کی مدت میں نازل ہوا۔
قرآن مجید کی سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی؟ قرآن مجید کی سب سے پہلے سورۃ العلق کی یہ آیات نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ قرآن مجید میں سب سے آخری کون سی آیت نازل ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات تقریباً قرآن مجید کی آخری آیات ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت سورۃ بقرہ ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ کوثر ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیات کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے بڑی آیات سورۃ بقرہ کی آیات 282 ہے، جس میں 128 کلمے اور 540 حروف ہے۔ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیات کون سی ہے؟ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی آیات سورۃ مدثر کی آیات نمبر 21 ثم نظر ہے۔ قرآن مجید کی کس سورت کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی کس سورت کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے؟ سورۃ نمل کے درمیان میں بسم اللہ آئی ہے۔ قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا نام آیا ہے۔ قرآن مجید میں کس عورت کا نام آیا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام بنت عمران کا نام آیا ہے۔ وہ کون سی صورت ہے جس کی ہر آیات میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ وہ سورۃ مجادلہ ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنے پارے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 30 پارے ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنی منزل ہیں؟ قرآن مجید میں کل 7 منزل ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے سجدے ہیں؟ قرآن مجید میں کل 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں آیات سجدہ اور سجدوں کی مقام کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیات سجدہ اور سجدوں کی مقام یہ ہے۔ نمبر 1 سورۃ اعراف آیت نمبر 206، سورۃ الرعد آیت نمبر 15، سورۃ النحل آیت نمبر 50، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 109، سورۃ مریم آیت نمبر 58، سورۃ الحج آیت نمبر 18، اور سورۃ الفرقان آیت نمبر 60، سورۃ النمل آیت نمبر 26، سورۃ سجدہ آیت نمبر 15، سورۃ صاد آیت نمبر 24، سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 38، سورۃ النجم آیت نمبر 62، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 21، سورۃ العلق آیت نمبر 19۔ سجدے سے کیا مراد ہے؟ سجدہ زمین پر پیشانی رکھ کر عاجزی اختیار کرنے کا نام ہے۔ سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ سجدے کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 سجدہ تلاوت، سجدہ صلاتیہ، سجدہ سہوہ، سجدہ شکر۔ سجدہ تلاوت، سجدہ صلاتیہ، سجدہ سہوہ اور سجدہ شکر سے کیا مراد ہے؟ سجدہ تلاوت قرآن مجید میں 14 آیتیں ایسی ہیں جن کے پڑھنے اور سننے سے ایک سجدہ واجب ہوتا ہے، اس سے سجدے کو سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے۔ سجدہ صلاتیہ نماز میں جو سجدہ کیا جاتا ہے اسے سجدہ صلاتیہ کہتے ہیں۔ سجدہ سہوہ کے معنی بھول جانے کے ہے، بولے سے کبھی کبھار کمی یا ہو کر نقصان آ جاتی ہے۔ بعض نقصان ایسی ہے جن کے دور کرنے کے لیے نماز کی آخری قاعدے میں 2 سجدے ادا کی جاتی ہے، ان کو سجدہ سہوہ کہتے ہیں۔ سجدہ شکر کو کوئی نعمت ظاہر ہونے یا کوئی مصیبت دور ہونے کے وقت جو سجدہ ادا کیا جاتا ہے اسے سجدہ شکر کہا جاتا ہے۔ سجدہ تلاوت کی کیا نیت ہے؟ سجدہ تلاوت کی نیت یہ ہے کہ دل میں فقط تصور کرے کہ میں سجدہ تلاوت ادا کر رہا ہوں، بس اتنا کافی ہے۔ اگر کسی نے دل میں بٹانے کے غرض سے زبانی بھی کہا تو درست ہے۔ سجدہ تلاوت کس وقت ادا کیا جاتا ہے؟ تلاوت کرتے ہوئے جس وقت سجدہ کی آیات تلاوت کرے اس وقت سجدہ کر لینا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے اس وقت سجدہ نہیں کیا تو معاف نہیں ہوا بلکہ بعد میں ضرور ادا کر لے۔ سجدہ تلاوت آیات سجدہ پڑھنے والا پر بھی واجب ہوتا ہے اور سننے والا پر بھی۔
سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہتا ہوا ایک سجدہ کرے، سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ 3، 5 یا 7 مرتبہ پڑھے اور پھر تکبیر کہتا ہوا اٹھ کر کھڑے ہو جائے۔ یہ تو افضل طریقہ ہے، لیکن اگر بیٹھے بیٹھے ہی سجدہ میں چلا جائے اور سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جائے تو بھی صحیح ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں ہیں؟ قرآن مجید میں کل 114 صورتیں ہیں۔ قرآن مجید میں کل کتنے رکوع ہے؟ قرآن مجید میں کل 558 رکوع ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں مکی ہے؟ قرآن مجید میں کل 86 صورتیں مکی ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی صورتیں مدنی ہیں؟ قرآن مجید میں کل 28 صورتیں مدنی ہے۔ قرآن مجید میں کل کتنی آیات ہیں؟ قرآن مجید میں کل آیت صحیح قول کے مطابق 6200 ہے اور ایک مشہور قول کے مطابق 6666 ہے۔ قرآن مجید کے کس حصے یا آیات سے انکار کرنا کیسا ہے؟ قرآن مجید کے کسی حصے یا کسی آیات یا کسی حرف سے بھی اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کل والی ویڈیو میں سب سے معزز یہ ہمارا مضمون ہوگا، فرشتے کسے کہتے ہیں، فرشتے کتنے ہیں، 4 بڑوں معزز فرشتوں کا کیا نام ہے، یہ 4 فرشتے کس کس کام پر مامور ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابہ کرام کتنے ہیں، 4 خلفائے راشدین کا کیا نام ہے، مشہور ائمہ کرام کتنے ہیں، ائمہ اربعہ کا کیا نام ہے۔ انشاءاللہ اسی مضمون پر کل والا ویڈیو میں انشاءاللہ میں بات کروں گا، اور جس نے ویڈیو کو لائک بھی کرے، جس نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے، برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کرے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ کو آسانی تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔